بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور نہ سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب اور ان کے آبا و اجداد پر انعامات۔ بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کو جو نعمتیں دی گئی تھیں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے رسول ہوئے، ان پر کتابیں اتریں اور ان کے زمانے کے اور لوگوں پر انہیں مرتبہ دیا، جیسے فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی انہیں ان کے زمانے کے اور لوگوں پر ہم نے علم میں فضیلت دی۔ اور جگہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر انعام کی ہے۔ تم میں اللہ نے پیغمبر بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا اور وہ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا۔ تمام لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد ان کے زمانے کے تمام دوسرے لوگ ہیں، اس لیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یقیناً افضل ہیں۔ اس امت کی نسبت فرمایا گیا ہے کنتم خیر امت الی آخر الآیہ، تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مسانید اور سنن میں مروی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں تم 70ویں امت ہو اور سب سے بہتر اور بزرگ ہو۔ اس قسم کی اور بہت سی احادیث کا ذکر انشاءاللہ کنتم خیر امت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تفسیر میں آئے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں پر ایک خاص قسم کی فضیلت مراد ہے جس سے ہر قسم کی فضیلت لازم نہیں آتی۔ رازی نے یہی کہا ہے مگر یہ غور طلب بات ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت اور تمام امتوں پر ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام انہی میں سے ہوتے چلے آئے، لیکن اس میں بھی غور و خوض کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کا عموم ان سے اگلے لوگوں کو بھی شامل ہے، اور حقیقت میں پہلے انبیاء ان میں سے نہ تھے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سب کے بعد تھے، جو تمام مخلوق سے افضل تھے اور جو تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حشر میں کوئی سفارش اور فدیہ وغیرہ قبول نہیں ہوگا۔ نعمتوں کا بیان کر کے اب عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، جیسے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کسی کا بوجھ کسی پر نہ پڑے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن یعنی قیامت کے روز ہر شخص اپنی فکر میں پڑا ہوا ہوگا۔ فرمایا اے لوگو، اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اور فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ إِلَى آخِرِهِ، یعنی کسی کافر کی نہ کوئی سفارش کرے نہ اس کی سفارش قبول ہے، ان کفار کو سفارش کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ اور جگہ اہل جہنم کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ افسوس، آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی دوست۔ ایک اور مقام پر ہے فدیہ بھی نہ لیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر ہے کہ جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں وہ اگر زمین بھر کر سونا دیں اور ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چاہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام پر ہے کافروں کے پاس اگر تمام زمین کی چیزیں اور اس کے مثل اور بھی ہوں اور قیامت کے دن وہ اسے فدیہ دے کر عذابوں سے بچنا چاہیں تو بھی قبول نہ ہوگا اور دردناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے۔ اور جگہ ہے گو وہ زبردست فدیہ دیں پھر بھی قبول نہیں۔ ایک اور مقام پر ہے آج نہ تم سے بدلہ لیا جائے نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی کی آگ تمہاری وارث ہے۔
مطلب یہ ہے کہ ایمان بغیر صرف سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار محض ہے۔ قرآن کریم میں ہے اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور شفاعت۔ اور جگہ ہے لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ بیع ہے یعنی خرید و فروخت نہ دوستی۔ عدل کے معنی یہاں بدلے کے ہیں اور بدلہ اور فدیہ ایک ہے۔ علی رضی اللہ عنہ والی حدیث میں شفاعت کے معنی نفل اور عدل کے معنی فریضہ مروی ہیں، لیکن یہ قول یہاں غریب ہے اور صحیح قول پہلا ہے۔ ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی یعنی کوئی حمایتی نہ ہوگا، قرابتیں کٹ جائیں گی، جا و حشم جاتا رہے گا، کسی کے دل میں ان کی طرف سے رحم نہ رہے گا، نہ خود ان میں کوئی قدرت و قوت رہے گی۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ اللہ پناہ دیتے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا آج کے دن نہ اللہ کا سا کوئی عذاب کر سکے نہ اللہ کی سی قید و بند۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ، تم اے کافرو آج کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج گردن جھکائے تابع فرمان بڑے کھڑے ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، یعنی جن کی وہ اللہ کے سوا اللہ کی نزدیکی کے لیے پوجا پاٹ کرتے تھے، آج وہ معبودان باطلہ ان عابدوں کی مدد کیوں نہیں کرتے بلکہ وہ تو گم ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ محبتیں فنا ہو گئیں، رشوتیں کٹ گئیں، شفاعتیں مٹ گئیں، آپس کی امداد و نصرت ہٹ گئی۔ معاملہ اس عادل حاکم جبار و قہار اللہ تعالی مالک الملک سے پڑا ہے، جس کے ہاں سفارشوں کی سفارشیں اور مددگاروں کی مدد کچھ کام نہ آئے بلکہ اپنی تمام برائیوں کا بدلہ بھگتنا پڑے۔ ہاں یہ اللہ کی کمال بندہ پروری اور رحم و کرم، انعام و اکرام ہے کہ گناہ کا بدلہ برابر دے اور نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا بڑھا دے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں ذرا ٹھہرا تاکہ ان سے ایک سوال کر لیا جائے کہ آج یہ ایک دوسرے کی مدد سے ہٹ کر اپنی فکر میں کیوں مشغول ہیں، بلکہ ہمارے سامنے گردن جھکائے اور تابع فرمان بنے کھڑے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب کرتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل پر مزید انعامات کا تذکرہ۔ ان آیات میں فرمان باری تعالی ہے کہ اے اولاد یعقوب، میری اس مہربانی کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں فرعونیوں کے بدترین عذابوں سے چھٹکارا دیا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی جو مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کا غرور ٹوٹے گا اور اسے اپنے معبود ہونے کے دعوے کی بدترین سزا ملے گی۔ اس لیے اس ملعون نے چاروں طرف احکام جاری کر دیے کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ ہو سرکاری طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے گا، لڑکا ہو تو فوراً مار ڈالا جائے اور اگر لڑکی ہو تو چھوڑ دی جائے، اور بنی اسرائیل سے سخت بیگار لی جائے اور مشقت کے کاموں کا بوجھ ان پر ڈال دیا جائے۔ یہاں عذاب کی تفسیر لڑکوں کے مار ڈالنے سے کی گئی اور سورہ ابراہیم میں ایک کا دوسرے پر عطف ڈالا، جس کی پوری تشریح انشاءاللہ سورہ قاف کے شروع میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا کرے، ہماری مدد فرمائے اور تائید کرے، آمین۔ یسومونکم کے معنی لگا دینے اور ہمیشگی کرنے کے آتے ہیں۔
یعنی وہ برابر دکھ دیتے جاتے تھے۔ چونکہ اس آیت میں پہلے یہ فرمایا تھا میری انعام کی ہوئی نعمت کو یاد کرو، اس لیے فرعونیوں کے عذاب کو تفسیر کے طور پر لڑکوں کے قتل کرنے سے بیان فرمایا، اور سورہ ابراہیم کے شروع میں فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس لیے وہاں عطف کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ نعمتوں کی تعداد زیادہ ہو، یعنی متفرق عذابوں سے اور بچوں کے قتل ہونے سے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں نجات دلوائی۔ مصر کے جتنے بادشاہ عمالق وغیرہ کفار میں سے ہوئے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے روم کے کافر بادشاہ کو قیصر، اور فارس کے کافر بادشاہ کو کسریٰ، اور یمن کے کافر بادشاہ کو تبع، اور حبشہ کے کافر بادشاہ کو نجاشی، اور ہند کے کافر بادشاہ کو بطلیموس۔ اس فرعون کا نام ولید ابن مصعب ابن ریان تھا، بعض نے مصعب ابن ریان بھی کہا ہے۔ یہ عملیق ابن اودم ابن ارم ابن سالم ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس کی کنیت ابو مرہ تھی، اصل میں استخر کے فارسیوں کی نسل میں سے تھا۔ اللہ کی پھٹکار اور لعنت اس پر نازل ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اس نجات دینے میں ہماری طرف سے ایک بڑی بھاری نعمت تھی۔ بلا ان کے اصل معنی آزمائش کے ہیں، لیکن یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد ابو العالیہ سدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نعمت کے معنی منقول ہیں۔ امتحان اور آزمائش بھلائی برائی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بلوتہ بلاءً کا لفظ عموماً برائی کی آزمائش کے لیے، اور ابلیہ ابلاءً و بلاءً لفظ بھلائی کے ساتھ آزمائش کے لیے آتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش تھی، یعنی اس عذاب میں اور اس بچوں کے قتل ہونے میں۔ قرطبی اس دوسرے مطلب کو جمہور کا قول کہتے ہیں، تو اس میں اشارہ ذبح وغیرہ کی طرف ہوگا، اور وبلاء کے معنی برائی کے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے فرعونیوں سے بچا لیا، تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اور فرعون تمہیں پکڑنے کو نکلا تو ہم نے تمہارے لیے پانی کھڑا کر دیا، اور تمہیں اس میں سے پار اتار کر تمہارے سامنے فرعون کو اور اس کے لشکروں سمیت ڈبو دیا۔ اس کی پوری تفصیل سورہ شعراء میں آئے گی انشاءاللہ۔ عمرو بن میمون عودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ مرغ جب بولے تب سب نکلو اور انہیں پکڑ کر قتل کر ڈالو، لیکن اس رات اللہ کے حکم سے صبح تک مرغ نہ بولا۔ مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس سے پہلے کہ اس کی کلیجی سے میں فارغ ہو لوں، اس سے پہلے 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حاضر ہو گیا، اور یہ ملعون اتنی بڑی جمعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بڑے کر و فر سے نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ ہو گئی، پیچھے ہٹیں تو فرعونیوں کی تلواروں کی بھینٹ چڑھیں، آگے بڑھیں تو مچھلیوں کا لقمہ بنیں۔ اس وقت یوشع علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی موسیٰ، اب کیا کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، امر رب آگے آگے ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن گہرے پانی میں جب غوطے کھانے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا، اے موسیٰ، رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نہ آپ کو جھوٹا جانتے ہیں نہ رب تعالیٰ کو۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کیا یا کہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اپنی لکڑی دریا پر مارو۔ لکڑی لگتے ہی پانی نے راستہ دے دیا اور پہاڑوں کی طرح سخت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے۔ انہیں اس طرح پار اترتے دیکھ کر فرعون اور فرعونیوں نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے۔ جب فرعون کا سارا لشکر دریا میں اتر گیا تو پانی کو مل جانے کا حکم ہوا اور چاروں طرف ریل پیل ہو گئی اور سارے کے سارے ڈوب مرے۔ بنی اسرائیل نے قدرت الہی کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں کنارے پر کھڑے کھڑے دیکھا، جس سے وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لیے خوشی کا سبب بنی۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ دن عاشورے کا تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا۔ چنانچہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل فرعون کے ہاتھوں سے آزاد ہوئے
اور ان کا دشمن غرق ہوا، جس کے شکریہ میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے بہت زیادہ حقدار موسیٰ کا میں ہوں۔ پس رسول اللہ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، وہ تمہاری توبہ قبول کریں گے، وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ سامعین، بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ 40 راتوں کا وعدہ اور بچھڑے کی پوجا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ جب تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے اور پیچھے سے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر ان کے آنے پر تم نے اس شرک سے توبہ کی، تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کے باوجود بھی بخش دیا۔ اور جگہ قرآن میں ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 إلى آخر الآیہ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 بڑھا کر پوری 40 راتوں کا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے تھے۔ یہ واقعہ فرعونیوں سے نجات پا کر دریا سے بچ کر نکل جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل، ہدایت اور ضلالت میں فرق کرے۔ یہ کتاب بھی اس واقعے کے بعد ملی، جیسے کہ سورہ اعراف کے اس واقعے کے طرز بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری جگہ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بھی آیا ہے، یعنی ہم نے سابقہ لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی جو سب لوگوں کے لیے بصیرت افزا اور ہدایت و رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ واو زائد ہے اور خود کتاب کو فرقان کہا گیا ہے، لیکن یہ غریب قول ہے۔ بعض نے کہا ہے کتاب پر فرقان کا عطف ہے، یعنی کتاب بھی دی اور معجزہ بھی دیا۔ دراصل معنی کے اعتبار سے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اور ایسی ایک چیز 2 ناموں سے بطور عطف کلام عرب میں آیا کرتی ہے۔ شعراء عرب کے بہت سے اشعار اس کے شاہد ہیں۔ یہاں ان کی توبہ کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے بچھڑے کو پوجا اور اس کی محبت نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں قتل کرو، چنانچہ انہوں نے یہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا۔ اس کا پورا بیان سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اپنے خالق سے توبہ کرو بتا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ کریں اور تم پوجو عبادت کرو غیروں کی۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا اور جن جن لوگوں نے بچھڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا، اور دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے اور قتل کرنا شروع کیا۔ اللہ کی طرف سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب اندھیرا ہٹا انہیں روک دیا گیا۔ شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں،
اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک سخت فرمان تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تحت تیغ کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا، قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جب اس طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنا شروع کی کہ اے اللہ، اب تو بنی اسرائیل مٹ جائیں گے۔ چنانچہ انہیں معاف فرما دیا گیا اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں، وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو صبر آیا اور عورتوں اور بچوں کی گریہ وزاری موقوف ہوئی، تلواریں، نیزے، چھرے اور چھریاں چلنی بند ہوئیں، آپس میں باپ بیٹوں، بھائیوں میں قتل و خون موقوف ہوا، اور رب تعالی سب کی توبہ قبول کرنے والے بے انتہا مہربان ذات اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر اللہ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے کلام الہی سنا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو جب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز بلند ہوئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گریہ وزاری کرنے لگے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی۔ پروردگار، اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتے۔ اے اللہ، بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑیے۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ بھی دراصل بچھڑا پوجنے والوں میں سے تھے۔ انہیں سزا مل گئی، پھر انہیں زندہ کر دیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ کیے گئے۔ ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرا دیکھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا احمقانہ سوال اور اس کا انجام۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچھڑا پوجتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اور سامری کو تنبیہ کی، بچھڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لیا جن کی تعداد 70 تھی اور کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے۔ ان سے کہا کہ تم توبہ کرو اور روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ جب وہ حکم الہی طور سینا پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا اور آپ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام الہی شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کی کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھ آنے والے بھی اللہ کا کلام سننے لگے کہ انہیں حکم احکام ہو رہے ہیں۔ جب کلام الہی ختم ہوا یعنی اللہ نے بات کی تو ابر ہٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ، ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی کی وجہ سے ان پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعائیں شروع کیں اور کہنے لگے کہ اس سے تو یہی اچھا تھا اے میرے رب کہ ہم سب اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے۔ بے وقوفوں کے کلاموں پر ہمیں ہلاک نہ کیجیے، یہ لوگ ان کے چیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے۔
جب میں تنہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ کون میری اس بات کو سچا سمجھے گا اور اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اے اللہ، ہماری توبہ ہے، آپ قبول فرمائیے اور ہم پر فضل و کرم کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام یوں ہی خشوع و خضوع سے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ پروردگار نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان مردودوں کو زندہ کر دیا۔ اب سب نے ایک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ شروع کی۔ ان سے فرمایا گیا کہ جب تک وہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، میں ان کی توبہ قبول نہ فرماؤں گا۔ سدی رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے آپس میں لڑ چکنے کے بعد کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ خطاب وہ عام ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد یہی 70 شخص ہیں۔ رازی نے اپنی تفسیر میں ان 70 شخصوں کے قصے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا کہ اے نبی اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں نبی بنا دے۔ آپ نے دعا کی اور وہ قبول ہوئی، لیکن یہ قول غریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے ہارون علیہ السلام کے اور ان کے بعد یوشع ابن نون علیہ السلام کے اور کی نبوت ثابت نہیں۔ اہل کتاب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دعا کے مطابق اللہ کو اپنی آنکھوں سے اسی جگہ دیکھا۔ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ خود موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار باری تعالیٰ کا سوال کیا تو انہیں منع کر دیا گیا۔ پھر بھلا یہ 70 اشخاص دیدار باری تعالیٰ کی تاب کیسے لاتے؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسرا قول بھی ہے کہ موسیٰ تورات لے کر آئے جو احکام کا مجموعہ تھیں، اور ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے پابند ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، ہمیں کیا خبر، اللہ تعالیٰ خود آ کر ظاہر ہو کر ہم سے کیوں نہیں کہتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرے اور ہم سے نہ کرے؟ جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس قول پر ان کے اوپر غضب الہی نازل ہوا اور ہلاک کر دیے گئے، پھر زندہ کیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تو اس تورات کو تھام لو۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب کی مرتبہ فرشتے پہاڑ اٹھا کر لائے اور ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، یعنی لٹکا دیا کہ اگر نہ مانو گے تو یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا اور تم سب پیس ڈالے جاؤ گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ جی اٹھے اور پھر بھی مکلف رہے، یعنی احکام الہی پھر بھی ان پر جاری رہے۔ ماوردی نے کہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست نشانی دیکھ لی، مرنے کے بعد زندہ ہوئے، تو پھر تکلیف شرعی ان پر سے ہٹ گئی، اس لیے کہ اب تو یہ مجبور تھے کہ سب کچھ مان لیں۔ خود ان پر یہ واردات پیش آئی، اب تصدیق ایک بے اختیار امر ہو گیا۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ باوجود اس کے وہ احکام شرع کے مکلف رہے، کیونکہ ہر عاقل مکلف ہے۔ قرطبی کہتے ہیں ٹھیک قول یہی ہے، یہ امور ان پر قدرتی طور سے اللہ کی جانب سے آئے تھے جو انہیں پابندی شرع سے آزاد نہیں کر سکتے۔ خود بنی اسرائیل نے بھی بڑے بڑے معجزات دیکھے، خود ان کے ساتھ ایسے ایسے کام ہوئے کہ جو بالکل نادر خلاف قیاس اور زبردست معجزات تھے، باوجود اس کے وہ بھی مکلف رہے۔ اسی طرح یہ بھی ٹھیک قول یہی ہے اور واضح امر بھی یہی ہے، واللہ اعلم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے اے بنی اسرائیل تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منہ و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو، اور انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ۔ گزشتہ آیت میں بیان ہوا تھا کہ فلاں بلائیں ہم نے اے بنی اسرائیل تم پر سے دفع کر دیں۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں نعمتیں بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ غمام غمامتن کی جمع ہے، چونکہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اس لیے اسے غمامہ کہتے ہیں۔ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی طی میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، جیسے نسائی وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عمر، ربیع ابن انس، ابو مجلس، ضحاک اور سدی رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہی کہا ہے۔ حسن و قتادہ رحمہم اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادل معمول کے بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا،
مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئیں گے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ کیا ان کافر لوگوں کو اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل میں آئیں اور اللہ کے فرشتے؟ یہی وہ بادل ہے جس میں بدر والے دن فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت خاص منہ و سلوہ۔ بنی اسرائیل پر جو من اترا وہ درختوں پر اترا تھا۔ یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی قسم کا تھا، کوئی کہتا ہے شبنم کی طرح کا تھا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں لے لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو جائے، اگر کوئی زیادہ لے تو خراب ہو جاتا تھا۔ جمعے کے دن وہ 2 دن کا لیتے تھے، جمعہ اور ہفتے کا، اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے۔ شعروں میں بھی من شہد کے معنی میں آیا ہے۔ یہ سب اقوال قریب قریب ہیں۔ غرض یہ کہ ایک چیز تھی، انہیں بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اور اگر پانی میں ملا لی جائے تو پینے کی چیز تھی، اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دیا جائے تو اور چیز ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں من سے مراد یہی من مشہور نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ عجوہ جو مدینے کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جنتی چیز ہے، یعنی جنت سے آئی ہوئی، اور اس میں زہر کا تریاق ہے یعنی شفا ہے، اور کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ یہ حدیث بھی حسن ہے۔ دوسرے بہت سے طریقوں سے بھی مروی ہے۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس درخت کے بارے میں اختلاف کیا جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ بعض کہنے لگے کھمبی کا درخت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کھمبی تو من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سلوا ایک قسم کا پرندہ ہے، چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا۔ جنوبی ہوائیں چلتی تھیں اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھیں۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے، اور اگر دوسرے دن کے لیے رکھتے تو خراب ہو جاتا، اور جمعے کے دن 2 دن کے لیے جمع کر لیتے تھے، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن عبادات میں مشغول رہنے کا اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرند کبوتر کے برابر ہوتے تھے۔ 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں 1 نیزے کے برابر اونچا ڈھیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی طی میں اتری تھیں، جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ تب ان پر من و سلوہ اتارا گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے درخواست کی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنی لکڑی مارو۔ لکڑی لگتے ہی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 ہی قبیلے تھے۔ ہر قبیلے نے 1 چشمہ اپنے لیے بانٹ لیا۔ پھر سائے کے طالب ہوئے کہ اس چٹیل میدان میں سائے کے بغیر گزر مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کا ان پر سایہ کر دیا۔ رہ گیا لباس، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کی قد کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ 1 سال کے بچے کا لباس جوں جوں اس کا قد و قامت بڑھتا جاتا، نہ وہ پھٹتا، نہ خرابی پڑتی، نہ میلا ہوتا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر مختلف جگہ قرآن کریم میں موجود ہے، جیسے یہ آیت اور اذ استسقى والی آیت وغیرہ۔ حذری رحمہ اللہ کہتے ہیں سلوہ شہد کو کہتے ہیں، لیکن ان کا یہ قول غلط ہے۔ مؤرج نے اور جوہری نے بھی یہی کہا ہے، اور اس کی شہادت میں عرب شاعروں کے شعر اور بعض لغوی محاورے بھی پیش کیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک دوا کا نام ہے۔ نسائی یا کسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلوہ واحد کا لفظ ہے اور اس کی جمع سلاوہ آتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جمع میں اور مفرد میں یہی صیغہ رہتا ہے، یعنی لفظ سلوہ۔
الغرض اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں تھیں جن کا کھانا ان کے لیے مباح کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا، باوجود یہ کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری اللہ کی نعمتیں ان پر نازل ہو چکی تھیں۔ صحابہ کرام کا ایمان اور بنی اسرائیل ایک موازنہ۔ بنی اسرائیل کی حالت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر پھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر نظر ڈالو کہ وہ باوجود سخت سے سخت مصیبتیں جھیلنے کے اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کے وہ اتباع رسول پر اور عبادت الہی پر جمے رہے، نہ معجزات طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ اپنے عیش کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی۔ جنگ تبوک میں جب کہ بھوک کے مارے بے تاب ہو گئے اور موت کا مزہ آنے لگا، تب صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس کھانے میں برکت کی دعا کیجیے، اور جس کے پاس جو کچھ بچا کچا تھا جمع کر کے حاضر کر دیا، جو سب مل کر بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ رسول اللہ نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما کر اس میں برکت دی۔ انہوں نے خوب کھایا بھی اور تمام توشے دان بھر لیے۔ پانی کے قطرے قطرے سے جب ترسنے لگے تو اللہ کے رسول کی دعا سے ایک بادل آیا اور ریل پیل کر دی، پیا پلایا اور مشکیں اور مشکیزیں سب بھر لیے۔ پس صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس ثابت قدمی، اولو العزمی، کامل اتباع اور سچی توحید نے ان کی اصحاب موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل پر قطعی فضیلت ثابت کر دی۔ فالحمدللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر آئے اور انہیں ارض مقدس میں جانے کا حکم ہوا، یعنی فلسطین میں، جو زمین ان کی موروثی تھی، ان سے کہا گیا کہ یہاں جو عمالیق ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی، جس کی سزا میں انہیں میدان طی میں ڈال دیا گیا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے۔ قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ سدی، ربیع، قتادہ، ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے یہی کہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد اریحہ ہے، بعض نے کہا ہے مصر مراد ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ طی سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعہ کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا فرمائی، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تاکہ فتح ہو جائے۔ فتح کے بعد انہیں یہ حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، جو اس فتح کی شکر گزاری کے لیے ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سجدے سے مراد رکوع لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع و خضوع ہے، کیونکہ حقیقت پر اسے محمول کرنا ناممکن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ دروازہ قبلے کی جانب تھا، اس کا نام باب الحطہ تھا۔ رازی نے یہ بھی کہا ہے کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا، کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کی بجائے اور اونچا کر لیا۔ حطتون کے معنی بخشش کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ امر حق ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس میں گناہوں کا اقرار ہے۔ حسن و قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی ہے اے اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دیجئے۔
پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور اس فتح کے وقت بھی اپنی پستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور مجھ سے بخشی طلب کی، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، میں بھی تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین ربانی میں فوج در فوج آ جائیں، تو اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر بھی ہے، یعنی آپ کو موت آ جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا تھا جسے آپ نے پسند فرمایا تھا۔ جب مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار رسول اللہ پر آیا تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی، جو ضحیٰ کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کی بھی، اور دونوں طرح کے قول محدثین کے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسریٰ کے شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق 8 رکعات پڑھیں۔ 2 رکعات ایک سلام سے پڑھنے کا بعض کا مذہب ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 ایک ساتھ ایک ہی سلام سے پڑھیں، واللہ اعلم۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطتن کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہوں، لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور حطتن کی بجائے حبتن فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ نسائی، عبدالرزاق، ابو داؤد، مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث و اختلاف الفاظ موجود ہے اور سندن صحیح ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیقول السفہاء میں سفہاء یعنی بیوقوفوں سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حطتن کے بدلے انہوں نے حنطتن حبتن حمراء فیہا شعیرتن کہا تھا۔ ان کی اپنی زبان میں ان کے الفاظ یہ تھے، حطا سمعانا الزب مزبع۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ان کی اس تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور حطتن کے بدلے حنطتن کہتے ہوئے داخل ہونے لگے۔ عطا، مجاہد، عکرمہ، ضحاک، حسن، قتادہ، ربیع، یحییٰ رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے اسے مذاق میں اڑایا، جو صریح مخالفت اور معاندت تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ رجز سے مراد عذاب ہے، کوئی کہتا ہے غضب ہے یعنی غصہ، کسی نے طاعون کہا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے، طاعون رجز ہے اور یہ عذاب تم سے پہلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم سنو کہ فلاں جگہ طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ یہ دکھ اور بیماری رجز ہے جس سے تم سے پہلے لوگ عذاب دیے گئے تھے۔